حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ منی خمس خصال، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے 5 بات سیکھے. بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے اور کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو وصیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے سن کر کے عمل کرنے کا عزم کیا، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. اب دیکھیں کتنی فضیلت والی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں یاخذ منی خمس خصال، کہ مجھ سے کون ایسا شخص ہے جو 5 باتوں کو سیکھے گا، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، اور وہ 5 بات سیکھنے کے بعد کیا کرے گا، اس پر عمل کرے گا. او يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا پھر اگر عمل نہیں کرے گا تو وہ 5 باتیں ایسے شخص کو بتلائے گا جو اس پر عمل کرے گا. یہ شرط لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 5 باتیں جو میں بتانے جا رہا ہوں تم میں سے کون ہے جو لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یا پھر اس 5 باتوں کو ایسے شخص کو بتلائیں گے جو اس پر عمل کریں گے. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں، یعنی وہ 5 باتیں سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے میں عہد کرتا ہوں اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو صحابہ کرام موجود تھے وہ لوگ خواہش نہیں ظاہر کیے، بلکہ سارے صحابہ تیار تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس قدر وہ علم کے حریص اور عمل کرنے میں سبقت کرتے تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے سبقت کی اور بازی مار لیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے تیار ہوں. یعنی تمام صحابہ میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھ کر کے آپ کی حامی بھرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں. فاخذ بیدی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فعدہن فیہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو گناتے ہوئے فرمایا، وقال، اور کہا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو چیز دے رکھی ہے اس سے راضی ہو جاؤ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنٌ، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور دوسرے انسانوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے. اور فرمایا کہ وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسو نہیں کیونکہ زیادہ ہنسنا یا زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتے. یہ 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اب دیکھیں کہ پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ کیا ہے، کہا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. ایک پہلی بات سمجھ لیں کہ عابد ہم کس کو کہتے ہیں، جو عبادت کرنے والے لوگ، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو ہم عابد کہتے ہیں، عبادت گزار. خاص کر کے جو مسجدوں میں فرض نماز پڑھنے کے بعد نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو عام طور کہتے ہیں کہ بہت عبادت گزار انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعریف نہیں بتلائی، یقیناً وہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑا عابد بن جاؤ گے. حرام کردہ چیز کیا ہے، کہا کہ ترک المنہیات و فعل الواجبات، 2 چیزوں کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرو، واجب ہے، اس کو انجام دینا. یہ دونوں چیزوں کا نام کریں کہ اتق المحارم. مثلا اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے، چوری حرام قرار دیا ہے، غیبت کرنا حرام کر دیا ہے، کسی کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، چوری کرنا حرام قرار دیا ہے، غیبت کرنا حرام قرار دیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں اور اس جیسے اور بھی بڑے گناہ ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. تو یہ حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. واجب کیا ہے، ایمان لانا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور حج اور عمرہ، خاص کر کے حج اس مستطیع لوگ ہیں تو اس کے اوپر واجب ہے. اس طرح سے والدین کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، حلال روزی کمانا واجب ہے. تو یہ واجبات ہیں.
تو حرام کو چھوڑنا بھی ہے اور واجبات کو کرنا ہے. اس کا نام اتقی المحارم، محارم سے بچنا ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان، اب دیکھیں کہ اگر فرض نماز ہے، اگر فرض نماز کو اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو کیا صرف یہ معمولی گناہ ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. اگر کوئی انسان فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اگر کسی انسان کو صاحب نصاب بنایا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ حرام کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مکمل پورے مہینے کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے استطاعت کے باوجود بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ انسان حرام کام کرتا ہے. اللہ نے اگر کسی کو حج کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے. ایک انسان کے والدین ہیں جو اطاعت و فرما برداری دین کے معاملے میں انہیں رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے باوجود یہ نہیں مانتے ہیں، یہ حرام کام ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو یہ حرام کرتا ہے. تو یہ تمام کام کو انجام دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی ہے، بہت سارے احباب ایسے ملیں گے جو واجبات ہیں جس کو کرنا ضروری ہے وہ نہیں کرتے، لیکن نوافل کا اہتمام بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری فرض ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور دیگر چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واجب ضروری، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. لیکن کتنے احباب ایسے ملیں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیے جیسے شب قدر کے خاص کر کے 27ویں کی جو لیلۃ القدر ہے بڑے شان کے ساتھ آئیں گے اور رات بھر جگیں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے. جبکہ تہجد پڑھنا یا شب بیداری کرنا یہ فرض نہیں ہے، انسان کے نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہے، لیکن وہ انسان کیا ہے، نوافل کا جو سنت ہے اس کا اہتمام کرتا ہے اور جو فرض نماز ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے عیدین کی نماز کے بارے میں فرض تو اللہ نے نہیں کیا ہے. کتنے ایسے لوگ ملیں گے کہ عیدین کی نماز کے لیے پورے رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے کی خریداری، سیویاں بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور اس دن عید گاہ میں سب سے پہلی صف میں رہیں گے اور پتہ چلے گا کہ فجر کی نماز بھی اس نے نہیں پڑھی ہے. ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کے لیے آپ کو فرض قرار دیا ہے، آپ نے فرض ادا نہیں کیا ہے اور نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ جن کو کھلانا پلانا اپنی اولاد کو ضروری ہے، یا جن کے بھائیوں کے حقوق ہیں، وراثت کا مال بہنوں کو دینا تھا یا کسی اور کے مال کو آپ نے رکھ لیا ہے، دینا ضروری تھا، وہ ادا نہیں کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف کیا ہے، رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کیے جا رہے ہیں، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. کہتے نہیں بھائی یتیموں کو کھلانا چاہیے، فقراء کو کھلانا چاہیے، مسجد بنانی چاہیے، مدرسے بنانا چاہیے، اپنی جگہ پہ ثواب کا کام ہے. لیکن آپ کے بھائی کا جو حق تھا آپ نے مار لیا ہے، دکان میں اس کا حصہ نہیں دیا، زمین کے اندر آپ نے اس کا حصہ نہیں دیا، بہن کا حصہ تھا اس نے آپ کو حق تھا واجب کرنا اس کو نہیں دیا ہے، یہ واجبات ادا نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف آپ یتیموں کو، فقراء کو، مساکین کو اور دیگر لوگوں کو کھلانے پر، ان کو پیسے تقسیم کرنے پر لوگوں کو ابھار رہے ہیں، نوافل کرنے پر زور دیتے ہیں. یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ جو واجب چیز ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں اور جو نفل ہے، جو سنت ہے، وہ اضافی چیز ہے، اس پر لوگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہمیں کام کرنا ہے جو واجب ہے، ضروری ہے. پہلے انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت پر میرے اوپر کیا کیا فرض کیا ہے اور کون کون سے کام واجب ہے، پہلے اس کو لکھ لے، نوٹ کر لے اور پھر اس واجبات کو پہلے ادا کر لیتا ہے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے واجبات کو کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن حرام کام سے بچتے بھی نہیں ہیں. حرام کام سے بچنا ضروری ہے، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا عابد ہے. اگر کوئی واجب چیزوں کو ادا کر لیا اور حرام کاموں کو اگر چھوڑ دیا، سب سے بڑے عابد ہیں. مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ، نوافل کا اہتمام زیادہ نہیں کر پاتا ہے، دیگر نفلی نماز و صدقات و خیرات نہیں کر پاتا ہے. لیکن اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جو اللہ نے جن چیزوں کو اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے اس کو ادا کرتا ہے اور حرام کاموں سے وہ دور رہتا ہے.
اور وہ شخص ہے جو دن رات مسجدوں میں اپنے سر جھکا کے رکھتا ہے لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد حرام کام بھی کرتا ہے، تو اس سے بہتر وہ انسان ہے جو واجب کو کرتا ہے اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے اور نفلی زیادہ اہتمام نہیں کرتا ہے، وہ سب سے بڑا عابد انسان ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک حقیقت یہ ہے، کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو واجبات تو ادا کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، حج عمرہ کا اہتمام، یہ تمام چیزوں کا، لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بولتا ہے، تجارت میں سود لے کر کے کاروبار بھی کرتا ہے، ڈنڈی بھی مارتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپتا بھی ہے۔ یہ تمام حرام چیز رہنے کے بعد وہ انسان کبھی بھی اللہ کا سچا پکا اور موحد بن کر کے سب سے بڑے عابد نہیں بن سکتا ہے، اور یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے حرام کا چیزوں کو پہلے چھوڑے اور اس کے بعد پھر وہ نوافل کا اہتمام کرے، یا پھر نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حرام چیزوں کو چھوڑیں گے تبھی اس کی نیکی محفوظ رہیں گی، ورنہ اگر نیکیاں ایک طرف کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر حرام کام بھی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری نیکیاں برباد کر دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تحامت عبیزا فیجعل اللہ حباء منثورا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے، اپنی امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو نیکیوں کا پہاڑ، تہامہ پہاڑ جیسے روشن نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے، حج ہوں گے، عمرہ ہوں گے، صدقہ، نماز، خیرات، سب کچھ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ کہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو ہوا میں بکھیر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صفہم لنا وجلہم لنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تفصیل بیان کر دیجئے، کون لوگ ہوں گے اتنے بڑے نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری جیسے ہوں گے، جس طرح سے رات میں تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اہتمام کرتے ہو، اطاعت کے کام کرتے ہو، وہ بھی کریں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن ایسے لوگ ہوں گے جب وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے بارے میں اکیلے میں ہوں گے، یعنی اکیلے میں حرام چیزوں کو دیکھیں گے تو اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے بلکہ اس حرام کام میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیں گے، حرام کام کو انجام دیں گے تنہائی کی صورت میں، تو اس حرام کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیا ہم نے کہ ایک طرف ہم اتنی نیکیاں کرنے کے بعد اگر حرام کام سے نہیں بچتے ہیں اور تنہائی میں سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، معاشرہ نہیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے خاندان کے یا دیگر دوست احباب ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے اس تنہائی میں، اکیلے میں اس گناہ کی وجہ سے آپ کے ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دے گا۔ اس سے بڑا خسارہ والا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے سوال کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کہ بتاؤ مفلس لوگ کون ہیں، کنگال لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس آدمی، کنگال آدمی ہمارے درمیان وہ ہے جس کے پاس مال، دینار و درہم، پیسے نہیں ہیں، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فهذا فیوت هذا من حسناته وهذا من حسناته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن ساتھ میں کیا کیا ہوگا؟ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کا مال، ناحق مال کھا لیا ہوگا، اور پھر کسی کو مارا ہوگا،
فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. قیامت کے دن انصاف ہوگا. اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا, بدلہ دلائے گا. جن لوگوں پر زیادتی کی ہوگی, گالی دی ہوگی, مارا ہوگا, خون بہایا ہوگا, ان کی نیکیاں اللہ رب العالمین اس سے لے کر کے اس کو دے دے گا, بدلہ چکائے گا. فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. ایسے لب بھر بھر کر کے لوگوں کو حساب چکتا کرتا جائے گا. کیا ہوگا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْزَمَ عَلَيْهِ. اس پر مکمل فیصلہ ہونے سے پہلے اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, فَأُخِذَ خَطَايَاهُمْ, تو ان کے گناہ لے لیا جائے گا. ان لوگوں کے جو بھی مقدمہ دائر کیے ہوں گے کہ اللہ میرا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے, اس نے گالی دی تھی, میرے اوپر تہمت لگایا تھا, میرا مال کھا لیا تھا, وہ لوگ کی لائن لگی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان آدمی کا گناہ لیا جائے گا, فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, اور اس آدمی کو اوپر ڈال دیا جائے گا, ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ, اور گناہ کا بوجھ اتنا ہو جائے گا کہ وہ انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, ایک انسان نمازوں کا اہتمام کر کے گیا, زکات بھی ادا کیا, روزے بھی رکھا, دیگر نیکیاں کے کام بھی کیے, لیکن گناہ سے نہیں بچی, زبان کو بے لگام چھوڑ دیا, کسی کو گالی دیا, کسی پر تہمت لگا دی, کسی کی بیٹی پر, کسی کی بہو پر, کسی کی بہن پر, کسی کی ماں پر, کسی کے اور کے اوپر تہمت لگایا, یا کسی کے مال کو اس نے کھا لیا, بہن کا حصہ نہیں دیا, بھائی کا حصہ نہیں دیا, یا کسی اور کا حصے میں انہوں نے نہیں دیا. یہ تمام لوگ اس دن کھڑے ہو جائیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اگر اس کا حصہ نہیں دیتا ہے تو کہہ رہے کہ اس کا باپ بھی, اس کا بیٹا بھی قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ بے انصافی کی تھی. وہ بھی اس دن مقدمہ دائر کرنے لگیں. اس دن ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری, آج دنیا میں رشتہ داری چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن وہ رشتہ داریاں نہیں ہوں گی, سب کو اپنی اپنی نیکی کی پڑی ہوگی, ہر انسان کو جو حق بنتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طرح سے جب ہوں گے تو ان کے یہ سب ہونے کے بعد کیا ہوگا, اس کی نیکیاں جو لے کر کے آئے تھے وہ نیکیاں سے برابر. آج تو بدلے کا کچھ ہوگا نہیں, پیسے, مال, دولت, سونا چاندی تو نہیں ہوں گے اس کے پاس, نیکیاں ہی ایک چیز ہوگی. ان نیکیوں کو دے کر کے اس کا حساب برابر کیا جائے گا. حساب کرتے کرتے پھر بھی کچھ لوگوں کے مقدمات رہ جائیں گے, تو پھر ان کے گناہ کو لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اس طرح سے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے. اللہ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں, حج عمرہ کا اہتمام کرتے ہیں, اسی طرح سے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ سب سے بڑے عابد بن جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے عابدوں میں شمار ہو کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس کام کو کرنے کی ضرورت. سب سے پہلے واجبات کو انجام دیجئے, حرام کاموں کو چھوڑ دیں گے. اتنا کر لیے تو الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ ہے اتق المحارم اعبد الناس, کہا حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. دوسری چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. ہم لوگ سب سے بڑا مالدار کس کو سمجھتے ہیں؟ مالدار وہ انسان ہے جس کے پاس اپنا گھر ہو, گاڑیاں ہو, پیسے ہو, بینک بیلنس ہو, سونا چاندی ہو, زمین جائیداد ہو, تو ہم ایسے سمجھتے ہیں بڑا مالدار انسان ہے. اللہ کے نزدیک کوئی انسان مالدار نہیں. اصل کریں کہ الغنا غنا النفس کہا گیا ہے. مالداری اصل دل کا مالدار ہونا چاہیے. مالداری اصل دل کا مالدار ہوتا ہے. اگر ہمارا نفس مالدار ہے, اگر ہمارا دل مالدار ہے, تو اللہ رب العالمین نے جتنا ہمیں دے رکھا ہے اسی میں راضی ہوں گے, خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. اور اگر دل مالدار نہیں ہے تو 1 2 3 4 گھر اور بلڈنگیں رہنے کے بعد, گاڑیاں رہنے کے باوجود اور زمین جائیداد یہ سارے سمپتی رہنے کے باوجود بھی اسے لگے گا کہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اور بھی رہا. چونکہ وہ ابھی اور بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے, اور بھی بڑے بڑے جو کفار میں سے یا اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا ہی میں دے رکھا ہے ایسے کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے پاس تو ہزاروں کروڑ کے مال ہے, اس کے پاس تو لاکھوں کروڑ کے مال میں ہے, اس کے پاس تو اربوں میں ہے. تو ان کو دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بھرے گا, اس کو اور کمانے کی خواہش رہیں گے. لیکن اگر دل مالدار ہے, صبح سے لے کر کے شام تک کھانے کے لیے ہے, اس کے پاس موجود ہے, اور قرض کسی کا نہیں ہے, اس کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا, سکون کی زندگی بسر کرتا ہے. یہ اصل مالداری ہے. تو اس مالداری کو پانا, نفس کا غنا ہونا,
یہ سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت, چھوٹی سی دکان ہے یا کرائے کے مکان میں رہتا ہے, روزانہ 1000 یا 500 2000 روپے کما لیتا ہے, اور اس پر اگر راضی ہونا سیکھ گیا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, اسی میں سے کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, کچھ صدقات و خیرات کرتا ہے اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے. دوسری طرف اگر دل کا مالدار نہیں ہے, روزانہ 10,000 50,000 لاکھوں روپے روزانہ کماتا ہے, گھر کے انبار ہیں, ساری چیزیں ہیں, اس کے باوجود سکون نہیں ہے. ان گھروں اور محلوں کے اندر سکون نہیں ہے, بلکہ کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں نیند بھرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے, کہ گھروں کے اندر تو سب کچھ رہنے کے باوجود سکون نہیں ہے, دل مالدار نہیں ہے, دنیائی اعتبار سے مالدار ہے, سکون نہیں ملتا ہے. لیکن اگر نفس کا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی مال و دولت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تنگ دست پایا, آپ کو غریب پایا, مال نہیں تھا تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی رہتا تھا سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے, کیونکہ دل کے دھنی تھے. صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا کھانے کے لیے, اگر کہیں سے کچھ آ بھی جاتے تھے تو دل اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس چیز کو دوسروں کے ہاں دے دیتے تھے, نہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہے, کیونکہ دل مالدار ہوتا تھا. ہمیں, ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہمارا دل مالدار نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں میں رہنے کے باوجود بھی لگتا ہے کہیں سے اور کچھ آ جانے سے تب ہمارا رہتا, ابھی اور تھوڑا اوپر جانے سے اچھا رہتا, ابھی اور جانے سے اچھا رہتا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. کہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ اکبر کیسے مالدار اللہ رب العالمین نے اس کو دل کے مالدار بنائے تھے. کہتے ہیں ایک صحابی رسول تھے, کئی دنوں سے اس کے گھر میں گوشت کا سالن نہیں بنا تھا, تحفے میں ایک بکرے کا سر آیا اس کے گھر کے اندر, کہ چلو بھائی اس کے گھر میں گوشت نہیں بنا ہے, بنا لیں گے اور کھائیں گے. تو صحابی رسول نے دیکھا کہ وہ پڑوسی, اس کا جو پڑوسی میں رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے اور زیادہ دن سے اس نے بھی گوشت وغیرہ نہیں کھایا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ مجھ سے تو زیادہ ضرورت وہ ہے, ان کو دے دیتا, جا کر ان کو پہنچا دیا. خود ضرورت مند تھے, اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے دوسرے کو دے دیا. ان کو لگا, ان کے علم میں آیا کہ نہیں مجھ سے تو زیادہ فلاں آدمی ہے, انہوں نے نہ جانے کتنے مہینے سے گوشت نہیں کھایا ہوگا, وہ بکری کا سرا وہ تیسرے آدمی کیا پہنچا دی. اور اس طرح سے کرتے ہوئے 7 گھروں سے گھومتے ہوئے پھر پہلے والے شخص کے گھر میں وہ سرا آ کے پہنچ گیا. اللہ اکبر, کھانے والا پہلے والا کھایا لیکن وہ سب نے ثواب کما لیا. اللہ اکبر, کتنے بڑے دل کے مالدار تھے. آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے پڑوسی میں اور ہمارے دیگر احباب اگر ضرورت مند ہیں, ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں, یا ہمارے پاس اتنے اضافی سامان ہوتے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں, لیکن ہم یہ ہمارے گھروں کی فریج میں رہ کر کے سڑنا اور خراب ہو جانا گوارا کر لیتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر وہ سامان پڑے پڑے رہ کر کے خراب ہو جائے ہمیں گوارا ہوتا ہے, لیکن اپنے دوست, اپنے بھائی اور ضرورت مندوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ دل کے مالدار نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پرانا ہی لیکن ہمارے پاس رہنا چاہیے, ہمارے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے, اور خراب ہو جانا منظور کر لیتے ہیں لیکن کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے, کیونکہ دل کے ہم غریب ہیں. دل اگر مالدار ہوتے تو اپنے پڑوسی کو, اپنے بھائیوں کو, ضرورت مندوں کو وہ چیز ہم دے دیتے تھے. تو اس چیز کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا, دوسرے کے اوپر خرچ کر دیا. ایک دن کھاتے تھے, دوسرے دن شکریہ ادا کرتے تھے, اور دوسرے دن بھوکے بھی رہتے تھے, لیکن کبھی ناشکری کیے, اللہ رب العالمین کی عبادت سے کبھی منہ موڑے, ہرگز نہیں. آج اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ جانے کتنا خوشحال بنایا ہے. ہم اور آپ جس دن جیسا چاہتے ہیں, جو جیسا پکوان بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. کل اگر کوئی انسان یہ ارادہ کرے کہ کل گھر میں بریانی بننی ہے تو آرام سے بریانی بنا لیتا ہے. کل بکرے کا گوشت لانا چاہتے ہیں, وہ گوشت کھا سکتے ہیں. جیسے کپڑا پہننا چاہتے ہیں ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے ہم ناشکرہ بن کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں, اور اللہ نے جو دیا اس پر خوش نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے دل کی مالداری کے بارے میں سوال کریں. دنیا جتنا بھی مل جائے کبھی بھی خواہش پوری نہیں ہونے والی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کا ایک وادی ہو جائے, ایک وادی مطلب ایک پورے بستی, اگر سونے کا ایک پوری بستی اگر مل جائے تو تمنا کرے گا کہ کاش میرے پاس دوسری بھی بستی ہوتی. ایک بستی سے سونے سے پیٹ نہیں بھرے گا, ہوتا نہیں ہوتا. ہم کتنے انسان ہیں, 4 ویلر ہے,
उसके बावजूद करता नहीं, और भी बड़ी गाड़ी होना चाहिए, अगर बड़ी हो गई तो 2 होना चाहिए, एक बार ये चलाऊंगा एक बार ये चलाऊंगा। एक बिल्डिंग है दूसरे की ख्वाहिश करता है, दूसरी है तीसरे की करता है, तीसरी है चौथे करता है, नहीं किराए में लगा दूंगा, इसमें कर दूंगा, फला कर दूंगा। ये ख्वाहिशात बढ़ते हैं। इस दुनिया में ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती है, लेकिन कितने ऐसे अल्लाह वाले हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, 10,000 15,000 किराया देता है, लेकिन जर्रा बराबर गम नहीं। अरे अल्लाह ने खुशहाल रखा है, ईमान की हालत में रखा है, और जब अल्लाह हैसियत देगा तो अपना खुद का घर भी हो जाएगा। इस नियत के साथ जीता है और जर्रा बराबर उसे कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए ऐसे मालदारी जो नफ्स का मालदारी हो, इसके लिए रब से सवाल कीजिए, दुनिया की मालदारी के लिए अल्लाह से मत सवाल कीजिए। अल्लाह ने जो दे रखा है उस पर राजी होना, यह सबसे बड़ी मालदारी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व अर्ज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लका तकुन अग़ना अन्नास, कि अल्लाह ताला ने जो माल दे रखा है, जो रोजी दे रखी है, जिस हालत में रखा है उससे राजी हो जाओ, सबसे मालदार बन जाओगे। अपने अपने हालत से खुश हो जाओ। अपने पीछे मुड़ करके देखो, आज हमारे मुआशरे के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो एक दिन खाने के लिए तरसते हैं। हम जिस पोजीशन में हैं ऐसी जिंदगी के लिए तरसते हैं कि काश हमारे पास भी वैसे होते, खुशहाली की जिंदगी। ऐसे लोग भी हैं, हमें से जिस कैटेगरी में है और जिस हालत में है, ऐसी जिंदगी कितने लोगों के ख्वाब हुआ करते हैं, याद रखें। इसलिए शरीयत ने कहा कि अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखें। अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, तकब्बुर नहीं पैदा होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस तकसीम से राजी होंगे कि देखो मेरे नीचे तो कितने ऐसे इंसान हैं जिसके पास रहने के लिए या घर में रहने के लिए किराए का भी पैसा नहीं है, उनके पास तो साइकिल भी नहीं है। कितने लोग हैं, रेलवे स्टेशन जाइए, बस स्टेशन के पास जाइए, रोड पे पड़े हुए रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, सोने के लिए उसके पास जगह नहीं है, यहां सोता है, पुलिस वाला हकाल देता है, वहां जाता है, बारिश होती है भीगते रहता है। हम बरसात में देखते हैं ना उसके पास कपड़ा है, ना सर छुपाने के लिए छत है, ना खाने के लिए अनाज है। अल्लाह ने उनमें से भी बनाया। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बीवी बच्चों के दरमियान, घरों के अंदर खानदान वालों के साथ इज्जत की जिंदगी है, और क्या चाहिए? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तूने बहुत सारे बंदों में मेरी फजीलत दी है, और बहुत लोगों से बेहतर अता करेंगे, और अगर शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और नवाजेगा। व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम अल्लाह का शुक्र गुजार बनोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और भी नवाजेगा, फिर और भी अल्लाह ताला इजाफा करेगा। तो अल्लाह ने जो दे रखा है उस पर राजी हो जाए, सबसे बड़ा मालदार बनेंगे। और तीसरी वसीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, कहा कि वह अहसिन इला जारिक तकुन मोमिन, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सुलूक करो, मोमिन बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ। मतलब यह हुआ कि अगर पड़ोसी हमसे खुश नहीं है, पड़ोसियों के साथ अगर अच्छा बर्ताव हम नहीं करते हैं, तो कामिल मोमिन नहीं बन सकते हैं। पड़ोसी किसको कहते हैं? हमारे देखिए पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक पड़ोसी है जो हमारे घर के बाजू में रहता है, मुसलमान भी है, पड़ोसी भी है, और हमारा रिश्तेदार भी है। 3 हक अदा करना है, एक पड़ोसी का, एक इस्लाम का, एक रिश्तेदारी का। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुसलमान है, रिश्तेदारी नहीं है। आपके बिल्डिंग के करीब में मुसलमान भाई रहते हैं, तो पड़ोसी का हक अलग और इस्लाम का हक, 2 हक उसके ऊपर बनता है। और कुछ लोग पड़ोसी ऐसे हैं जो मुसलमान भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं होते हैं, गैर मुस्लिम है, तो पड़ोसी का हक भी अदा करना है। ये नहीं देखना है कि मुसलमान नहीं है इसलिए हक अदा नहीं, पड़ोसी का हक भी अदा करना है। तो ये 3 तरह के पड़ोसी होते हैं। इसी तरह से उन पड़ोसियों के साथ कैसे मदद करेंगे? मदद ये करेंगे कि अगर कोई काम कर रहा है और उसको ताकत की जरूरत है, तो आप उसके काम में हिस्सा बटाएं और साथ दे दें। पड़ोसी अगर कमजोर है माली एतबार से, जरूरतमंद है, तो अपने पैसे से उसकी मदद करें। या पड़ोसी ऐसे मुसीबत और परेशानी में फंस गए हैं कि आपकी सिफारिश की जरूरत है, आप किसी ओहदे पर हैं, किसी पोस्ट पर हैं, तो आप उनके हक में सिफारिश कर दें, उनका सिफारिश करके या लोगों के सामने मदद करके, पैरवी करके उसकी जो मुसीबत है उसको दूर कर दें। ये तरीके हैं पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करने और बेहतर सुलूक करने का। अगर ऐसा करेंगे तो कामिल मोमिन बन जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसा अमल बतला दीजिए कि जिस अमल को अंजाम देने के बाद मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। क्या फरमाया? कुछ ऐसा अमल कर दीजिए कि उस अमल को मैं अंजाम दूं और मैं जन्नत में चला जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन मुहसिनन, कि एहसान करने वाला बन जाओ, नेकी करने वाला बन जाओ।
وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں محسن بنوں کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میں محسن ہوں؟ کس طرح سے مجھے پتا چلے گا کہ میں محسن ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل جیرانک، کہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے آس پاس والوں سے جا کر کے پوچھو اپنے بارے میں کیسا ہوں. فَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، اگر یہ تمہارے بستی والے، تمہارے پڑوسی، اگر آس پڑوس میں رہنے والے اگر تیرے حق میں یہ گواہی دے دیں کہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تو محسن آدمی ہے، تو نیکی کرنے والا ہے، فَأَنْتَ مُحْسِن، تو تم محسن ہے. وَإِن قَالُوا أَنْتَ مُسِيءٌ إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ، اور اگر وہ تمہارے پڑوسی کہہ دے تو خراب انسان ہے، تو اچھا نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ تو اچھا نہیں ہے، تو خراب انسان ہے. یہ گواہی کون دیں گے؟ پڑوسی. اب پڑوسی ہوئی اسی شخص کے بارے میں گواہی دیں گے جس کے ساتھ بھلائی کریں گے. ہم اپنے آپ کو بولیں گے نہیں میں بہت اچھا ہوں، اور پڑوسیوں کو ستاتے رہیں گے، تو ہرگز بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اگر اندازہ لگانا ہے، پرکھنا ہے، تو اپنے پڑوسیوں سے معلوم کرو کہ ہم محسن ہیں یا نہیں. اور جب احسان کرنے والا پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی انسان بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ انسان اس عمل کی وجہ سے کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی سے اس نے کیا سوال کیا تھا؟ ایسا عمل بتلا دیجیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھیں گے تو صرف جنت میں چلے جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو جنت میں جائیں، یقیناً اس میں بھی ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی جنت کا راستہ ہے. تو اس راستے کو بھی بند نہیں کرنا ہے اور اس کو بھی باقی رکھنا ہے، اور اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، غیر مسلم تھا. مصیبت اور پریشانی اس کے یہاں آئے تو اس کا جو مکان اور گھر تھا وہ غیر مسلم کا بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی. تو اس نے اس گھر کا قیمت جو رکھا وہ کہا کہ جیسے مارکیٹ میں 1,00,000 روپے ہے، تو اس نے کہا کہ میں 2 لاکھ لوں گا. لوگوں نے کہا کہ بھائی مارکیٹ میں تو 1,00,000 روپے چل رہا ہے، آپ 2 لاکھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ گھر کی قیمت 1 ہی لاکھ ہے، لیکن میرا جو پڑوسی حسن بصری ہے اتنا اچھا پڑوسی ہے، اتنا بہترین پڑوسی ہے، تو اچھا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا 1,00,000 میں روپے لوں گا. اللہ اکبر. جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر ملی کہ تمہارا پڑوسی ایسا اور ایسا کہہ کر کے گھر بیچنا چاہتا ہے، تو وہ آیا اور کہا کہ کیا مصیبت پریشانی ہے، کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ کہا اتنے کی. کہا کہ گھر بیچنے کی ضرورت نہیں، یہ پیسہ لو اور جا کے اپنی ضرورت پورا کر لو. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرتے تھے. اور آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ کبھی ہم اور آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، کن چیزوں کی ضرورت انہیں ہے. کتنے ایسے پڑوسیوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. بازو میں ہم بریانی کھاتے ہیں اور مختلف انواع اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن پڑوسی بھوکے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. اس لیے پڑوسیوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کیے، اتنے وصیت لا کر کے رکھے کہ مجھے گمان ہوا کہ اللہ رب العالمین پڑوسیوں کا کہیں وارث نہ بنا دے. یعنی ہم جب مر جائیں تو ہمارے زمین زائدات کا وارث یہ پڑوسی ہوں گے، کہیں یہ اللہ نہ کہہ دے. ایسے خدشہ ہوا اور ایسا مجھے لگا کہ شاید ایسا ہو جائے گا. اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں. پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی میں ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، لیکن اس آدمی اس گھر کے جو گارجن ہے، بڑے آدمی ہیں، دوسرے شہر میں جا کر کے کام کرتا ہے یا دوسرے ملک میں جا کر کے کام کرتا ہے، تو اس پڑوسی کی ضرورت کیا کرنی چاہیے؟ ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنی ہے، اس کے گارجن بننا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ان کے بچوں کے دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری پڑوسی ہونے کے ناطے سے حق یہ ہے کہ اس کے نگرانی کرے. یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور حسن سلوک ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اگر پڑوسی میں دیکھتے ہیں کہ عورت اکیلی ہے یا اس کی جوان بیٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا شوہر یا اس گھر کا ذمہ دار دوسرے جگہوں پہ کام کرتا ہے، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، تو ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ستاتے ہیں، کبھی کچھ اور بھی ناجائز کام کرتے ہیں، بلکہ بعض وقت ناجائز طور پر اس سے جنسی خواہشات پوری کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے گھٹیا اور بدترین پڑوسی مانے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ زنا کے بارے میں کیا
کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا تو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے مسلمان بھائی. زنا کہا کہ حرام اللہ نے کر دیا ہے, اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور قیامت تک حرام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا 10 عورتوں سے زنا کرنا یہ آسان ہے کہ اپنی پڑوسن سے وہ زنا کرے. یعنی پڑوسن کے ایک عورت سے اگر وہ زنا کرتا ہے اور ایک آدمی وہی ہے جو 10 عورتوں سے زنا کرتا ہے, تو وہ 10 عورتوں جو دیگر عورتیں ہیں وہ آسان ہے. یہ مشکل ہے, زیادہ گناہ ہے جو پڑوسی عورت سے وہ زنا کرتا ہے, اتنا بڑا گناہ. جبکہ اگر جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہو کر کے اگر زنا کرے, شریعت میں کیا ہے اس کی سزا؟ پتھر سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دے, ختم کر دے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس انسان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرے شادی شدہ ہو کر کے. تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, اس لیے توبہ استغفار کرے میرے مسلمان بھائی. اور اس طرح سے حرکت اگر کوئی کرتے ہیں تو اسے محفوظ اور رہنا چاہیے, دور ہٹنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے چوری کو حرام قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 گھروں میں چوری کرنا یہ آسان ہے کہ پڑوسی آدمی کے گھر میں جا کر کے چوری کرے. اس سے کہیں آسان اور کم گناہ ہے کہ 10 آدمی کے گھر میں جا کر چوری کرے. تو پڑوسیوں کے زیادہ حقوق ہیں, اس کا خیال کرنا ضروری ہے. ہمارے اسلاف نے کس طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ارادہ کرتے تھے کہ میں تسبیح بیان کروں, ذکر کروں, قرآن مجید کی تلاوت کروں, دعا استغفار کروں, یہ تمام کام کروں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے پڑوسی میں ایک آدمی تھا جس کے پاس ڈھولک تھا بجانے کے لیے, اور وہ عشاء کے بعد زور زور سے بجانا شروع کر دیتا تھا, گانا گاتا تھا اور ناچنا شروع کر دیتے تھے. پڑوسی تھے, یہ گھر اور اس کی بازو میں اتنی آوازیں کرتے تھے, کہتے ہیں کہ نہ نماز پڑھ پاتا تھا, نہ قرآن کی تلاوت کر پاتا تھا, نہ ذکر کر پاتے تھے, نہ اللہ سے دعا مانگ سکتے تھے, نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا پاتے تھے. وہ رکے رہتے تھے اور صبر کرتے تھے. امام حنیفہ کیا کرتے تھے؟ رک جاتے تھے, نہیں کر پاتے تھے, صبر کرتے تھے, لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے پڑوسی کو. دیکھا کہ کچھ دن رات گزرنے کے بعد دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی اچانک اس کے گھر سے, نہ ناچنے کی, نہ ڈھول کی, اور نہ ہی اس طرح سے رقص کرنے کی آواز نہیں آئی. تو جا کر کے دروازے میں آواز دیا کہ بھائی صاحب گھر سے کوئی جواب نہیں آیا. پڑوسیوں سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ کل ان کے گھر میں پولیس والے آئے تھے, پولیس والے پکڑ کر کے ان کو لے گئے ہیں, قید خانے میں ڈال دیے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے وہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ وہ میرا پڑوسی تھا. امام حنیفہ کو دیکھیے کہ جس نے پوری رات عبادت نہیں کرنے دیا پڑوسی نے, اس پڑوسی کو جب جیل لے گیا, قید خانے میں ڈال دیا. پڑوسی کا حق دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی یہ معلوم اور خبر ہوئی, وہ پولیس اسٹیشن گئے, بادشاہ کے یہاں اجازت طلب کیے, اور وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ ہمارے پڑوسی کو آپ نے کیسے اٹھا لیا جبکہ میں اس کا پڑوسی ہوں اور آپ نے مجھے خبر نہیں کیے؟ تو اس بادشاہ کے یہاں امام ابو حنیفہ کی بڑی عزت تھی. کہا کہ حضرت آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, آپ اپنا پیغام بھیجوا دیتے, میں خود آ جاتا. آپ بولیے کس لیے آئے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہمارے پڑوسی ہے جس کو آپ نے لے کے آیا ہے, بس میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں. کہا کہ اگر آپ آج دنیا بھی مانگتے ہو تو میں دنیا دینے کے لیے تیار تھا, کہ لے جائیے اپنے پڑوسی کو. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑوسی کو جو اپنے ساتھ میں لانے لگے تو وہ رونے لگا وہ پڑوسی, اور کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, آج کے دن سے میں سچے توبہ کرتا ہوں, آپ کو کبھی نہیں ستاؤں گا, اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ میں برابر آپ کو ستاتے رہا, لیکن جب آپ نے مجھے غیب پایا, گھر کے اندر موجود نہیں پایا, تو آپ نے میری مدد کی اور چھڑا کر کے لے گئے. اللہ اکبر, کیسی مثالیں قائم کی ہیں. تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنٌ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, مومن بن جاؤ گے. اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ کہا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, مسلمان بن جاؤ گے. ہم اپنے لیے کیا پسند کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ میں عزت سے زندگی بسر کروں, اچھا کھاؤں, اچھا پہنوں, اچھے گھر میں رہوں, مجھے پر کوئی گالی گلوچ نہ کرے, مجھے کوئی ستائے نہ, کوئی غیبت نہ کرے, کوئی میری برائی نہ کرے, میرے مال کو کوئی نہ لے لے, میری عزت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے, اور اسی طرح سے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے. یہ سب ہم چاہتے ہیں نا.
تو یہی جذبہ اور یہی چاہت، یہی پسند اپنے بھائیوں کے لیے بھی رکھیں کہ میرا بھائی بھی اچھی زندگی بسر کرے، میرے بھائی کی عزت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، میرے بھائی کی بھی کوئی غیبت اور چغلی نہ کرے، اس کے مال پر کوئی ناجائز قبضہ نہ کرے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے تو مسلمان انسان بن جائیں گے، پکے اور سچے مسلمان بنیں گے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہ آج اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو خوشحال دیکھتے ہیں، اچھی پوزیشن میں دیکھتے ہیں، تو تکلیف ہمیں ہونے لگتی ہے، یار کیسے پہنچ گیا ہے، اور بغیر تحقیق کے نہ جانے کیسی کیسی باتیں بھی ان کے بارے میں شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو شیطان کے بہکاوے میں اس قدر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے بھائی کو نیچے گرانے کے لیے دوسروں سے سازگاٹ کر کے اس کو نیچے گرانے کی کوششیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور کسی طرح سے وہ زمین پر گر جائے اور مجھ سے نیچے رہے، یہ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، کامل مومن بننے کی یا مسلمان بننے کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کیا فرق پڑ جائے گا اگر ہماری چاہت سے، ہماری دعاؤں سے اگر مسلمان اچھی زندگی بسر کرے، اگر سکون کی زندگی بسر کرے، تو کوئی نقصان ہوگا؟ ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کی جس طرح سے ہم خواہش کرتے ہیں، دعا کرنا چاہیے۔ جہاں ہم دعا کرتے ہیں نا اپنے لیے، اس دعا میں اس دعا کو بھی شامل رکھیں کہ اللہ میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو خوشحالی زندگی نصیب عطا فرما، ان کو نیک نامی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ کر دے، اچھی موت دے۔ اس طرح کی ان کے بارے میں دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ اس آدمی کو بھی وہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ ہم ایک انسان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں کون دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، گناہ نہیں کرتے ہیں، ایسے مخلوق ہمارے حق میں دعا کریں گے، جس فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اگر ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں ہم دعا کریں تو فرشتے بھی ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ تو بہرحال اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے ہمارے جذبات، ہمارے خواہشات اور یہ تمام چیزیں بہتر سوچ ہونی چاہیے تاکہ ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی وہ کہا کہ زیادہ ہنسو نہیں۔ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما علم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔ کہا کہ اے امت محمد کے لوگوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یا امت کے لوگوں، اللہ کی قسم جس چیز کو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لوگے تو رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم، رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ چونکہ ہم آخرت کے معاملے میں نہیں جانتے کہ کس قدر بھیانک مناظر ہمارے انتظار میں ہے، مرنے کے بعد انسان کو قبر میں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے؟ میدان محشر میں کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے، اس کے بعد بھی کیسے مراحل آنے والے ہیں، اس کی تیاریاں نہیں ہے۔ لیکن ہماری دنیاوی زندگی میں لگتا ہے کوئی مصیبت اور پریشانی ہے ہی نہیں، بلکہ ہماری حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ آج یہ موبائل ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل رہتے ہیں اور شارٹس کلپ دیکھتے رہتے ہیں اور ہنسی اور جوکس کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے موبائل میں دیکھ کر کے ہنستے رہتا ہے، یہ دیکھ کر کے کامیڈی دیکھ کر کے ہنس رہا باقاعدہ۔ اور اس ہنسی نے آج ہمارے دل کو اس قدر مردہ کر دیا ہے، اس قدر ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے مختلف عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل دہلتا نہیں ہے، ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہمیں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا دل دن بدن مردہ ہوتے جا رہا ہے ان ہنسنے کی وجہ سے اور ہنسانے کی وجہ سے۔ اس لیے ان صحابہ کرام کے سامنے جب کبھی قبر کے بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، لیکن جب قبرستان سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک ان کی بھیگ جاتے تھے آنسوؤں سے۔ لوگ پوچھتے تھے عثمان غنی آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ جب جہنم جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے ہیں؟ کہا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو انسان یہاں پر کامیاب ہو گیا باقی کے مراحل بھی آسان ہوتے جائیں گے، جس کا معاملہ یہاں پھنس گیا باقی کے مراحل مشکل سے مشکل ترین ہوتے جائیں گے، اسی لیے قبر کو دیکھ کر کے میں روتا ہوں۔ وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جہنم کو، آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے وہ سیاہ رنگ کے کالے نشان پڑ گئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے کی وجہ سے۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں،
خلیفہ دوم ہیں، اور اس امت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ جہنم کا تذکرہ سن کر کے رو رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہنستے ہیں. کس سے کہانیاں کس طور پر ہم سنتے ہیں. کبھی ہم اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزرنے والا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھایا ہو، جہنم کا تذکرہ ہم نے کیا، جہنم سے بچنے کے لیے رب سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ نکلا ہے. کبھی ایسا دن آیا، کوئی ایسی رات آئی ہے؟ سوچ کے دیکھیں اپنے بارے میں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہ پورا رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے لیکن آج رب کے سامنے بیٹھ کر کے رونے کی نوبت نہیں آئی ہے، اور رب کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں بہ رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. اس قدر ہمارا دل مردہ اور سخت ہوتے جا رہا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام تھے، جنت کی خوشخبری پانے کے باوجود بھی رویا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتے؟ عائشہ رضی، میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سب کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے. ایک مرتبہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے رونے لگی، اور زور سے جب آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں. گھر آئے، کہا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ ما یبکیک، کیوں رو رہی، کس چیز نے رو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت النار فبکیت، کہ اللہ کے نبی میں نے جہنم کا تذکرہ کیا اپنے دل میں، رونا آ گیا اسی لیے رو رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ چاہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو، محبت کرتے تھے. اس کے باوجود کہا کہ عائشہ اتق النار ولو بشق تمرۃ، کہ عائشہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے. تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی کھجور ہے، آدھا کھجور کھا کر کے زندگی بسر کر لو، لیکن آدھا کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور پھر کیا کرو، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، لیکن دنیا میں فکر کر لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو تربیت کی ہے. اور آج ہم اور آپ اتنے رہنے کے باوجود بھی جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کرتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنے پاک باز اور نیک خاتون تھی کہ جبریل امین نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں جتنے بھی خواتین جائیں گی ان تمام خواتین کی سردارنی ہوں گی اور سردار ہوں گی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا کہا کہ میری بیٹی، میری لخت جگر، اگر دنیا میں تجھے میرے مال میں سے کچھ چاہیے تو مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہنم سے بچنے کا انتظام تجھے خود کرنا ہے. تیرا باپ نبی ہونے کے باوجود بھی آخرت میں کام آنے والا نہیں. یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میرا باپ بچا لے گا، میں اللہ کے سامنے تیرا کچھ کام نہ آنے والا ہوں. یہ نبی اپنی بیٹی کو کرے جو جنت کی سردارنی ہوں گی. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں خود اپنی فکر نہیں ہے. ہمارے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں، ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہے کہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. فرض نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، موبائلوں کے اندر گم ہیں، حرام کاموں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے. اور اس کی اصلاح یا اس کی حقیقی محبت کہ وہ جہنم سے بچ جائے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کہتے ہیں بچہ دن بھر کالج کرتا ہے، ڈیوٹی کر کے آتا ہے، یہ کام کر کے آتا ہے، فجر میں کیسے ہم جگا دوں، اس کو تو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کب آرام کرے گا. اس لیے ماں باپ بھی خاموش رہ جاتے ہیں. میں ایسے ماں باپ سے، ایسے والدین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ اگر آپ اللہ نہ کرے، اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، آپ کی آنکھ کھل گئی لیکن دیکھا کہ بیٹا سو رہا ہے، بیٹی آپ کی سو رہی ہے جو جوان ہے، تو کیا آپ اس کو جگائیں گے یا نہیں جگائیں گے؟ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو اس بچے کو جگائیں گے یا نہیں جگائیں گے؟ ہر ماں باپ کہیں گے کیوں نہیں جگائیں گے، اس کی جان بچائیں. اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی وہ تھک کے آیا ہے، کالج سے آیا ہے، ڈیوٹی سے آئے ہیں، جاب سے آئے ہیں، سونے تو آرام کرنے دو، آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اس کی جان کا خطرہ ہے، بعد میں سونے گا. دنیا کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر ہے لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر ہے. حقیقی محبت بچوں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے فرما رہا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں. تو حاضرین گرامی، آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ یہ 5 باتیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے. پہلی بات یہ تھی
کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، واجبات کو انجام دیں گے، سب سے بڑے عابد بن جائیں گے. ضروری نہیں کہ مسجد میں زندگی بسر کیا جائے، قرآن ہی میں غرق ہو جائے، اگر کریں گے تو بہتر ہے، لیکن اگر واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کے یہاں سب سے بڑے عابد مانے جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے، جو مال ملا ہے، جو دولت ملی ہے، اس سے راضی ہونا سیکھ جائے، سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کے ساتھ ساتھ اچھے خواہش کریں کہ اچھی وہ زندگی بسر کریں، ان کو ستائے نہ، ان کو نیچے دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو بہتر دیکھنے کی کوشش کریں، ان کے حق میں دعا کریں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ زیادہ ہنسے نہیں، یا جو کامیڈی وغیرہ دیکھتے ہیں اس کو دیکھنا بند کریں، موبائل کو یا موبائل سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں. تو انشاءاللہ یہ 5 چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور بس ضرور انشاءاللہ ہمیں اچھے لوگوں میں، اچھے مومن، پکے مومن، سچے مسلمان بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے گا. اور ایسی زندگی اگر ہم اور آپ گزار لیتے ہیں تو اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی.